آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ منوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک بارگاہ میں حاضر ہو کر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی زبان سے احادیث مبارکہ سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے لیے اعلان کیا گیا، آپ حضرات تشریف رکھے، آپ بیٹھے رہے۔ بہت سے احباب ہوئے ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں، وہ خاص طور پر اس کو سنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ارشادات کی روشنی میں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اسی ذمہ داری کی طرف احساس دلایا ہے اللہ نے۔ ہماری اور آپ کی جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں بنانے کے لیے بھیجی ہے۔ ہمارا گھر اصل جنت ہے۔ یہاں کی ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے، کیونکہ جنت کو اللہ نے ناگواریوں کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اور اولاد آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں سے گزار کر دوبارہ جنت میں بلانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنا ہے اور ہمارے بچوں کی بھی اس کی تیاری کروانا ہے۔ یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں کہ ایک ریلیجن ہوتا ہے، ایک دھرم ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سے کام ہیں، ایسے دھارمک بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی کر لینا چاہیے۔ اور ایک اصول ہے، انسان کا ایک مزاج ہے، تو اس کو یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی تفریحی ریلیجن نہیں ہے، یہ تفریحی دھرم نہیں ہے یہ، بلکہ ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہے ہم دنیا کے اندر وہ زندگی گزاریں جو جنت میں لے جانے والی ہو، اور اس زندگی سے ہم بچیں جو جہنم میں لے جانے والی ہو۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ کوئی تفریحی جلسہ نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے مستقبل بنانے کے لیے، دنیا میں بھوشیہ بنانے کے لیے ہمارے ذمہ داروں کو جب بلایا جاتا ہے تو فکر کے ساتھ وہاں ماں باپ پہنچتے ہیں کہ فلاں کانوینٹ میں ہم کو بلایا گیا ہے، ہمارے بچے کا بھوشیہ اس سے منسلک ہے، ہم نہ جائیں گے تو اس کا غلط اثر ہوگا۔ لیکن اس فکر کو ہم نے اس میں نہیں دیکھا۔ وہ فکر ہماری اس سے زیادہ، وہ بھوشیہ ہمارا دنیا تک محدود ہے۔ جو کانوینٹ میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آگے، وہ بھی موہوم ہے۔ یہ بھی ہے، وہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں وہ بنے گا کہ نہیں بنے گا، وہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ آپ کا مستقبل بچے کا، آپ نے سوچا ہمیں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، آپ نے سوچا ہمیں انجینئر بنانا ہے جو اچھی کمائی کرے گا، ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے تو اچھی موٹی رقم لائے گا، یہ ہم نے سوچا یہ کلکٹر بنے گا، یہ آفیسر بنے گا۔ جو ہم نے سوچا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بن بھی جائے، لیکن یہ ذمہ داری ہے جو ہماری اور آپ کی، یہ ہر ایک کو بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو مختلف ذرائع بنائے ہیں۔ روزی کا ذریعہ صرف ملازمت نہیں ہے، روزی کے ذرائع تو بہت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے روزی کے ذرائع آٹومیٹک پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدمی کوئی شعور نہیں ہوتا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ چھوڑو انسان کا، کوئی بھی جانور کا کوئی بھی بچہ ہو، اسے شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے رزق کے حاصل کرنے کا اسے جو شعور دیا ہے اسے علم جبلت کہتے ہیں۔ اللہ نے علم جبلت اس کی فطرت میں رکھا ہے، بغیر کسی رہبری کے اس اپنا رزق ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اسی لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین میں کوئی چلنے والا، روئے زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ تو جس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے اس کے لیے ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے۔ بلایا جاتا ہے ذمہ داروں کو تو شوق سے پہنچتے ہیں،
لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کا یہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں کا نصاب تعلیم دکھایا جا رہا تھا۔ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کی تھیں کہ آپ اپنے بچے کو ان نقوش پر ثابت قدم رکھیں اور ان چیزوں کی رہبری کریں جو جہنم سے بچانے والے اعمال ہیں، ان سے بچیں بچے، اور جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں ان کو کرنے والے بنیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قرآن نے آپ سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننے والو، آخرت کی زندگی پر یقین کرنے والو، قبر و حشر کی باتوں پر یقین کرنے والو، تم سنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں، دین کی شعبے کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جماعتوں کا چلنا پھرنا ہو یا کتاب کی تصنیف ہو، لکھنا پڑھنا ہو، مدارس ہوں، مکاتب ہوں، اور یہ مکتب کی جو محنت ہے، ان تمام محنتوں کا ماحصل خلاصہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے ان شعبوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل دین زندہ کریں جو جنت میں لے جانے والا ہے، اور ان تمام چیزوں سے ہم بچیں جو جہنم کے رخ کی طرف ڈالنے والا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں۔ کیسے بنے؟ یہ بنیادی محنت ہے میرے بھائیوں، یہ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جس کی تعلیم کے لیے ہمارے ہاں کوئی اس کا کھانا ہی نہیں ہے، اور تو اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ کافی شعور بیدار ہوا ہے، تو یہ بچیاں بچے اس میں لباس میں ہیں، لیکن بعض مکاتب میں آپ دیکھیں گے کہ منہ دھویا نہیں دھویا، اوڑھنی ہے کہ نہیں ہے، اور جس حال میں ہے اسی طرح پارا اٹھایا اور چل دیا۔ یہ اپنے قرآن کی بے عظمتی کا ثبوت اپنے عمل سے ہم دیتے ہیں کہ دنیا کی ہر کتاب کا ادب ہمارے دماغ میں ہے، دنیا کے ہر علم کا ادب ہمارے دماغ میں ہے، اس کے حصول کی تمنا ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم اجاگر کرتے ہیں بچے کے سامنے، اور دین اور قرآن کی اہمیت اس کے عمل سے ہم یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ تو آخری درجے کی چیز ہے۔ چونکہ لوگ نام رکھیں گے، کہیں گے ارے اس کو قرآن بھی نہیں آتا، تمہاری بچی قرآن بھی نہیں پڑھی، تمہاری بچی تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے چلو بڑی کتاب بھی پڑھا لو، چلو اس کو کچھ مولوی صاحب کچھ پڑھوا دیں گے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یاد رکھیے، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن اعلان کر رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا خود کا نماز پڑھنا، ہمارا خود کا تہجد گزار ہو جانا، یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ہماری اس اولاد کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ورنہ ایک شخص کو ایک فرد جو ہے کئی لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح سے ہم اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو لوگ ہمیں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے اپنے بچوں کا کوئی دھیان نہیں، یہ تو کماتا نہیں، یوں ہی گھومتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ روٹی کپڑا اور مکان ایک اہم ذمہ داری ہے اس کی، لیکن یہ ذمہ داری سے ایک بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان نقوش پر ڈالیں، اس طریقے پر ڈالیں جو طریقہ جہنم سے بچانے کا ہے اور جنت میں لے جانے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ الدین کس کو کہتے ہیں؟ دین التصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام چیزوں کی دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا جس کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے میری بھائیو بزرگوں دوستو، قرآن کی آیت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، اس لیے آئندہ ہم دھیان رکھیں، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، بلکہ جلسہ تو ایک رسمی ہوتا ہے، جلسے سے اتنا فائدہ، جلسہ تو ایک جذباتی ہوتا ہے، اس کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، سالانہ جلسہ، اس میں تو ان کے سلیبس سے ہٹ کر کے تیاری کروائی جاتی ہے، یہ سلیبس ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے حافظ صاحب تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ یہ بلکہ یہی کرنا چاہیے، یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر مہینے جو ہے کم سے کم ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ ذمہ داروں کو لگے، وہ بچوں کو بھی احساس ہو کہ ہمارے ذمہ دار ہمارے ماں باپ، بلکہ اب تو دن میں کسی وقت کرنا چاہیے کہ ایک حصے میں، چاہے کوئی مکان میں کریں، کوئی ایسی جگہ کریں جہاں ان کی مائیں بھی سنیں، ان کے حوصلہ افزائی، بچیوں کی حوصلہ افزائی ان کی مائیں کریں گی۔ چھوٹے بچوں کی تربیت کی زیادہ ذمہ دار ماں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پہلی بات، ایک تو ان کی تعلیم، مکتب کی فکر کریں ابھی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہماری تربیت کا طریقے بتائے ہیں، پیدا ہونے سے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہلانا ہے۔ اب اگر ہم جو وہاں ڈی جے بجائیں گے
تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. تکبیر اذان بھول جائیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. آج پہلی آواز بچے کے دنیا میں آتے ہی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، نماز کی برکت، نماز کی آمد، نماز میں کامیابی. آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ ساری چیزیں اس کے کان میں پہلے، سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں یہ آواز پہنچنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری نظام بنایا ہے. کیوں؟ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ، اس لیے کافر کا بچہ اگر بلوغ سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو جنت میں جائے گا. کل مولود یولد علی الفطرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین چاہیں اسے یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں. شراح حدیث نے اس پر لکھا ہے کہ بھئی کوئی یہودی مجوسی کیسے کوئی بنائے گا؟ ماں باپ تو نہیں بنائے گا. کیسے؟ کہا کہ کیسے بنائے گا وہ؟ کیسی شکل یہ ہو سکتی ہے؟ اس کی شکلیں ذکر کی گئی ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ خود یہودیت کا پورا نمونہ پیش کرے. والدین جو ہے یہودیت کا جو ہے نمونہ گھر میں پیش کریں. عورتیں مائیں ہیں، بے حیائی کا ثبوت پیش کریں، پردے سے ان کو نفرت دلائیں، اوڑھنی کی عادت نہ ہو، بازاروں میں یوں ہی نکل رہی ہو بے محابہ. یہودیت کے طرز پر ہماری ماں جو زندگی گزارے گی، بچی یہودیہ بنے گی. ہمارے گھر میں ہم جو ہے چڈی پہنے گھومیں گے یہودیوں کی طرح، اپنا سطر کھولے ہوئے گھومیں. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے گھر میں صبح صبح پانی بھرنا رہتا ہے، ایک چڈی ہاف پہن لیتے ہیں، گھروں میں گھوم رہے ہیں. وہیں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گھوم رہے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھتے. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الناظر والمنظور، سطر کو دیکھنے والے پر اور سطر کے دکھانے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. یہ ساری چیزیں ہمیں صبح ہوتے ہی، اگر ہم صبح اٹھ کر کے اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی مسلمان بنیں گے. اس لیے ان کے تربیت کے لیے پہلے ہم کو بھی مسلمان بننا پڑے. یہودانی ہی اور یمجسانی اور ینصرانی، تین مذہب اس وقت رائج تھے تو حضور نے تینوں کا ذکر کیا. اب اس وقت جتنے رائج ہیں وہ سب اسی میں آ جائیں گے، اسی زمرے میں. مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، یہودی، نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، یہودی، ان کے سب یہ باطل فرقے تھے. تو اگر یہودیت کے طرز زندگی ہماری گھر کی زندگی ہوگی تو ہمارے بچے آٹومیٹک اس کلچر کو، اس تہذیب کو اپنائیں گے. اس لیے ان بچوں کے دیندار ہونے کے لیے ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کو اسلامی بنانا ضروری ہے. ہم آج دوسرے کلچر کو بہت پسند کرتے، ویسٹرن کلچر بہت عام ہو رہا. ارے صاحب کیا ہے مسلمان اسی لیے ذرا وہ کھڑے کھڑے کھانا کھانا اور بفے سسٹم اور کون سسٹم، بڑے شوق سے جا کر اور بڑے اس سے وہاں کھاتے ہیں کھڑے کھڑے اور اپنے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہاں فلاں کی دعوت میں ہم گئے. لعنت ہو ایسی دعوت پر جہاں اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چاک کیا جا رہا ہو. یہ ہمارے دل میں جو ہے، جب تک ہمارے دل میں عظمت نہیں ہوگی سنتوں کی، ہم بچوں کو سنت کا خوگر نہیں بنا سکتے. یاد رکھیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں. اس لیے مستورات کا دین ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم سے تعلیم نہیں ہو پا رہی. ایمانداری سے دینداروں کا حال یہی ہے. بے دینوں کو چھوڑو جو بیچارے نہیں جانتے ہیں، جو ہم دیندار ہیں ان کے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے. بھلے ہی نام لکھ کے دے دیں کہ اتنے گھروں میں ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا. تعلیم مضبوطی کے ساتھ اگر گھر کی تعلیم ہونے لگے، ہماری یہ بچیاں اسلامی لباس میں آئیں گی، اسلام ان کی زندگی میں آئے گا، یہ اسلام سے مانوس ہوں گی. حضرت فاطمہ کی زندگی ان کے سامنے ہوگی، ان کے سامنے توحید کا ذکر ہوگا، ان کے سامنے کلمے کا ذکر ہوگا، اس کے سامنے نماز کا ذکر ہوگا، ان کے سامنے اخلاص کا ذکر ہوگا، ان کے سامنے احسان کا ذکر ہوگا، ان کے سامنے اخلاقیات ذکر کیے جائیں گے. ابھی بچوں نے 40 حدیثوں میں کتنی چیزیں سنا دی، کتنی چیزیں سنا دی میرے بھائیوں. چگلی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا. آج ہمارے گھروں میں چگلی کا ماحول عام ہے. یہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اس پہ عمل کرنا کون عمل کروائے گا؟ گھر کا ماحول اگر نہیں ہوگا تو یہ مکتب کی صرف تعلیم کافی نہیں ہوگی. مکتب کی تعلیم آپ کی معاون ہے.
آپ کو ان کو مکمل مسلمان بنانے کے لیے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا۔ آپ کے گھر کی ثقافت اور تہذیب اسلامی ہو، آپ کا چلنا پھرنا اسلامی ہو، آپ کا چہرہ مہرہ اسلامی ہو، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع ہوں گے۔ ابھی حدیث ایک بچے نے سنائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کا یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ذمہ داروں کی میٹنگ تھی، یہ مشورہ تھا، ان کے گھر کے ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے۔ یہ بچے اسلامی تہذیب کے علمبردار نظر آ رہے ہیں، یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی اسکارف باندھے ہوئے ہیں، جس سے دنیا میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اس تہذیب سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے، دنیا کے ننگے ماحول میں اس تہذیب سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی بوریا بستر والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اب بوریا بستر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، لوگوں اس ٹوپی سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس لباس سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، اسلامی نظام پوری دنیا میں ہمیشہ قائم رہا ہے، قائم رہے گا۔ خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور ہمیشہ چمکے گا۔ نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن، نور خدا ہے نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس چراغ کو ہمیشہ بجھایا ہے ہم نے اور آپ، اس چراغ کو روشن کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس چراغ جب بجھے گا تو ہماری وجہ سے بجھے گا نہیں، ہم ہی بجھ جائیں گے، چراغ تو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے، وہ ذات اللہ کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت تامہ کے ساتھ بھیجا ہے دنیا میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق اور ہدایت کو لے کر کے جس رسول کو بھیجا ہے، اس ذات نے بھیجا ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو سارے کائنات کی مالک ہے ذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ادیان عالم میں باطل دین پر اللہ اس کو غالب کر دے، اگرچہ مشرک اس کو برا سمجھیں۔ کہیں فرمایا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ان خدا کے انکار کرنے والے اس کو برا سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس نور حقیقی کو مکمل کر کے رہے گا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس نور ہدایت کے علمبردار بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ دجالی فتنے کا دور ہے، ہر جگہ دجل و فریب عام ہے، اور ایسی سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں، مسلمان کے بچے میرے بھائیو گڑبڑ ڈامنگ ڈول ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ہمارے گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں اور ہمارے ہاں دہریت پل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بچہ مسجد بھی آ رہا ہے لیکن ذہنی ارتداد کا شکار ہے، ذہن کے اعتبار سے اسلام میں شک شبہ میں پڑ گیا ہے، شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، شک و شبہات اسلامیات کے اعتبار سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہماری بچوں سے جو بالغ ہیں، جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کا جو ہے معائنہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان سے ذرا تبادلے خیال کرنا چاہیے، ایک دم منہ بنا کے نہیں بیٹھنا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا وقار والا سمجھتے ہیں، بچوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ تبادلے خیال کرو بیٹا، اسلامیات کے بارے میں ان سے جو ہے ڈسکس کرو، اس سے مذاکرہ کرو، پتہ تو چلے ان کے ذہن میں کیا پل رہا ہے۔ ہاں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، انجینئر، ڈاکٹر، جو بھی بنانا ہو سب بناؤ، لیکن پہلے اس کو اسلامیات سکھاؤ۔ یہ جو بچے ہیں یہ نقش کل حجر ہیں، پتھر کی لکیر ہیں، ان کے دل و دماغ میں جو ابھی بیٹھ جائے گا نا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ اس لیے ان کو معمولی مت سمجھو آپ، اور مسلمانوں کی یہی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو 3 سال کا پورا عرصہ ہے، 3 سال 4 سال کا عرصہ کالے پانی کی سزا بھگتی، جنہوں نے ریشمی رومال کے تحریک کے بانی ہیں، ان کو انگریزوں نے کتنا ستایا، گوشت نہیں تھا پیچھے ہڈیوں کا، پوری گل گئی تھی۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ قید ہوئے تھے، مکہ المکرمہ میں قید کیا گیا تھا، وہاں شریف مکہ نے ان کو قید کروایا تھا۔ وہ تفصیل میں نہیں جانا مجھے،
وہ وہاں سے آئے جب شیخ الہند جب یہاں تشریف لائے، شیخ الہند وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گاندھی جی کو بھی ٹوپی پہنایا، جنہوں نے گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا۔ مہاتما گاندھی جو کہا جا رہا ہے وہ خطاب حضرت شیخ الہند کا دیا ہوا ہے۔ ہاں 1919 میں جمعیت علماء ہند بنی، جمعیت علماء ہند کے خرچے سے کانگریس کے دورے ہوئے، گاندھی جی کے دورے ہوئے۔ یہ وہ شیخ الہند ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کو کہ دیوبند کے رہنے والے اتنے دیوبندی کہلاتے۔ تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ مالٹا کی جیل سے آنے کے بعد، غور سے سنیے، ان کے دیکھنے والے چشمدید گواہ ہیں، جب غسل دلایا جا رہا تھا تو ان کے یہاں ہڈی تھی، گوشت نہیں تھا۔ اتنا داغا ان کو اور اتنا اذیت دی۔ میرے بھائیوں، وہیں کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت شیخ الہند جب رمضان آیا تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا تھا کہ رمضان کا قرآن ان کا چھوٹ رہا تھا۔ حضرت شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد تھے، شیخ الہند شیخ الاسلام کہلاتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، وہ خادم خاص تھے، ان کا وارنٹ نہیں تھا، وہ گرفتار ہوئے تھے اپنے استاذ کی خدمت کے لیے۔ تو کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ بولے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ انگریزوں سے گھبرا رہا ہوں، تو مجھے داغ کر کے میرا سب، لیکن میں اس سے گھبرانے والا نہیں ہے، یہ تو حضرت بلال کی سنت زیادہ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میری ایک سنت آج چھوٹ رہی ہے کہ قرآن کریم تراویح میں مستقل سننا ایک مستقل سنت ہے، وہ آج چھوٹ رہی ہے۔ بولے حضرت اس میں کیا بات ہے؟ بولے تم بھی حافظ نہیں ہو، میں بھی حافظ نہیں ہوں، حضرت شیخ الہند بھی حافظ نہیں تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے۔ کہ حضرت ہمت اللہ کے لیے سب مشکل تھوڑا ہے، آپ دعا فرمائیں، محنت میں کروں گا، دن بھر میں ایک پارہ یاد کروں گا، رات میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، آپ دعا فرما دیں۔ بولے اچھا، بہت اچھی بات۔ حضرت نے دعا فرمائی، شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کرنا شروع کیا، دن بھر یاد کیا، شام کو ایک پارہ سنا دیا۔ 30 دن میں پورا قرآن کے حافظ ہوئے ہیں حضرت مولانا حسین مدنی۔ وہ لوگ جو 16 سال تک مدینہ منورہ میں مزاد اقدس کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے، وہ ہیں حضرت حسین احمد مدنی۔ یہ تھے ہمارے اکابرین۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کو لائے، اور اس وقت سیاست کا زمانہ تھا، اس وقت ملک کے ٹکڑے ہوئے تھے، پریشان۔ تو حضرت مرکز میں بولے نہیں، مرکز میں بیان ہوگا تمہارا، ابھی ہم عمر تھے سب۔ حضرت کو لائے گئے، حضرت نے 2 گھنٹے بیان کیا، پورے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر بیان کیا۔ بولے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے حضرت سیاست میں لگے ہیں، حضرت سیاست کی بات کریں گے، پورے 2 گھنٹے بیان ہوا مرکز میں۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ بہرحال ان کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ جب یہاں مالٹا سے آئے واپس، ان کا استقبال بمبئی میں کیا گیا، جس میں بڑے بڑے نیتا ہمارے برادران وطن کے بھی وہاں پہنچے، اور گاندھی جی بھی پہنچے، ان کا استقبال کیا، وہ آئے۔ اس کے بعد حضرت نے دیوبند کی مجلس میں یہ فرمایا، جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، فرمایا میں مالٹا کی جیل سے 2 چیزیں سیکھ کے آیا ہوں۔ سب لوگ کہ نہیں، اتنا بڑا علم کا بحر علوم، علم کا سمندر، یہ اب کیا سیکھ کے آئے وہاں سے بڑھاپے میں؟ سب چونک گئے۔ فرمایا 2 چیزیں سیکھ کے آیا ہوں کہ ہندوستان میں ہم سے 2 چیزیں کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کیا؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ ایک تو ہم سے عمومی قرآن چھوٹ گیا، قرآن جگہ جگہ قرآن کے حلقے، قرآن کا پہنچانا، یہ چیزیں چھوٹ گئیں، اس لیے قرآن کو خوب پڑھا جائے، قرآن کو خوب سنایا جائے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب، امت سے رابطہ ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جو تھے، اس سے ہم غافل رہے تو ہماری امت جہالت میں پڑ گئی۔ اب اس میں مکاتب بھی آ گئے، اس میں دعوت کا کام بھی آ گیا۔ اب دعوت کا کام تو ابھی مستقل ایک دم وہ ہوا نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا کام شروع ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، ان کے مشورے سے یہ کام شروع کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھنا یہ بہت اہم کام ہے، کیسے کرو گے تم؟ بولے حضرت دعا آپ فرمائیں، اللہ کھول دے کریں گے، پھر دیکھنا بھائی اس کی رعایت بہت نگرانی کرنا پڑے، کیونکہ ایک شکل نہیں تھی۔ مکاتب قائم، پہلے حضرت نے مکاتب ہی قائم کیے، پورے میوات میں مکاتب کا جال بچھایا، اس پر علماء پھر لگ گئے، مدارس اور مکاتب۔ فرمایا بھائی جو بچا کھچا اب سرمایہ ہے علم کے پھیلانے میں اور لوگوں تک پہنچنے میں خرچ کرو، ورنہ عوام ہم سے کٹ جائے گی اور ان کا ارد مرتد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔